بیٹھ کر جو آج کا لب لباب ہے بڑی توجہ سے سنیں. جس طرح اس نے ہر مرحلے میں اولیت دی تو جب ولادت کا فیصلہ کیا تو دن بھی منتخب کیا پیر اور تاریخ منتخب کی 12 ربیع الاول. اور آقا علیہ السلام کی ذات میں 4 وقت آئے خاص. آپ کی حیات میں کتنے وقت آئے؟ ایک حضور کی ولادت کا، ایک پھر غار حرا میں حضور کی بعثت کا جب قرآن اترا، تیسرا پھر ہجرت مدینہ کا، اور چوتھا پھر حضور کی وفات اور وصال کا. قربان جاؤں مولا تیری حکمتوں پر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. رب کائنات نے جب مصطفیٰ کے میلاد کا فیصلہ کیا تو دن 12 ربیع الاول کا رکھا اور پیر کا رکھا، اور جب مصطفیٰ پر وحی اتاری اور غار حرا میں ہم کلام ہوا وہ دن بھی پیر کا رکھا. جب مصطفیٰ نے ہجرت کی اور مدینہ داخل ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے کا دن بھی پیر کا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. میلاد بھی 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور مدینے میں داخلہ آمد مدینہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول. اور 63 برس کے بعد جب وصال کا وقت آیا، وصال کے وقت کے لیے بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول. میں اپنی گفتگو کے آخر پر، اور گفتگو اپنے عروج پر ہے، توجہ طلب ہے، آپ کے ذہنوں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ سب کچھ ایک اتفاقی امر تھا؟ یہ سب اتفاقات ہو گئے؟ اتفاقاً 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اتفاقاً 12 پیری کے دن اور اس تاریخ کو ہجرت مدینہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور کیا اتفاقاً وصال بھی 12 ربیع الاول وہی پیر کا دن؟ ایک ہی دن اور ایک ہی مہینہ اور ایک ہی تاریخ. اس سے آگے بتا دوں، جب مدینہ پہنچے امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں پیر کا دن 12 ربیع الاول تھا، دن طلوع ہو چکا تھا. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں دن چڑھا نہیں تھا، ابھی رات ختم ہو رہی تھی. میں نے اس پر شرح لکھی اپنی کتاب میں. میں بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کرتا ہوں. امام بخاری نے کہا، امام اسقلانی نے کہا، امام سہیلی نے کہا، حافظ ابن کثیر نے کہا، علامہ ابن القیم نے کہا، ابن رجب حنبلی نے کہا، امام قسطلانی نے کہا، امام عینی نے کہا، ہر ایک نے اتفاق کیا کہ بل مجتمع علیہ، یہ متفق علیہ ایک بات ہے کہ جب مدینہ میں آئے 12 ربیع الاول کا دن اور پیر کی تاریخ اور پیر کا دن تھا. اب سوال ہوا، امام بخاری نے کہا 12 ربیع الاول کا دن تھا، امام مسلم نے کہا رات گزر رہی تھی، دن چڑھ رہا تھا. میں نے دونوں روایتوں کو جمع کر دیا. حق یہ ہے کہ نہ رات رہی تھی نہ دن آیا تھا. 11-12 کی درمیانی رات جس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ رات جا رہی تھی، 12 ربیع الاول کا دن آ رہا تھا. یہ وقت اس لیے جمع کیا کہ جب مصطفیٰ کا نور آمنہ کی گود میں آیا رات جا رہی تھی، 12 کا دن آ رہا تھا. مہینہ بھی وہی تھا، تاریخ بھی وہی تھی، دن بھی وہی تھا، وقت بھی وہی تھا، وقت بھی وہی تھا. اور جب وصال ہوا پھر وہی دن پیر کا اور وہی رات 12 ربیع الاول کا دن. سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتفاق کیوں؟ رب کائنات کو معلوم تھا میرے محبوب کی امت میں 2 طرح کے ذوق کے لوگ ہوں گے، 2 قسموں کے ذوق کے لوگ ہوں گے. ہر کوئی اپنے اپنے طریق پر محبوب سے محبت کرتا ہوگا، علمی اختلاف ہوگا. یہ میں اب اپنی ایک وجدانی توضیحی بات کہہ رہا ہوں، تطبیقی بات کہہ رہا ہوں. ولادت اور آمد مدینہ کو اس طریقے ایک دن، ایک تاریخ، ایک وقت میں جمع کیا.
اس لیے کہ جب حضور مدینہ آئے، مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، بچے گلیوں میں آ گئے، جوان باہر نکل آئے۔ اٹھائیے صحیح بخاری باب مکتب النبی اور اٹھائیے صحیح مسلم باب الہجرت مدینہ، بخاری اور مسلم چھتوں پر چڑھ گئے، گلیاں بھر گئی، شہر مدینہ لوگوں سے بھر گیا۔ عورتوں نے دفیں اٹھا دی، دفیں ہاتھ میں اٹھا لی، اور جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی جلوس نکلے، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، گلی گلی میں یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، ادھر جلوس نکل رہے تھے، عورتیں بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہر طرف نغموں کی آواز آ رہی تھی، گونج تھی، دفیں بج رہی تھیں، ارے آگے چلو۔ عورتوں نے دف بجائی، آمد مصطفیٰ پہ ترانے گائے، صحابہ گلیوں میں جلوس لے کے نکلے، اور حبشی صحابہ آ گئے۔ ابو داؤد شریف اٹھائیے، امام اسقلانی کی فتح الباری اٹھائیے، صحابہ حبشہ سے آ گئے، انہوں نے دف اٹھا لیے اور آمد مصطفیٰ پہ خدا کی قسم ناچنے لگ گئے، رقص کرنے لگ گئے۔ اور پھر اس یاد میں ہر سال بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان، بزار، طبرانی، بہقی، ہر ایک میں آتا ہے، ہر سال آمد مصطفیٰ کی یاد میں مسجد نبوی میں آ کے رقص کرتے تھے، رقص کرنے لگے اور اپنی حبشی زبان میں پڑھتے تھے، ترانے پڑھتے تھے۔ حضور نے پوچھا ما یقولون، کیا کہتے ہیں؟ کہ صحابہ نے عرض کیا حضور کہتے ہیں محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، فرماتے ہیں محمد عبد صالح۔ اس بحر میں حضور کا ترانہ گاتے ہیں، وہ ناچ رہے تھے۔ آگے چلے، حدیث پاک بیہقی شریف میں ہے، آگے چلے بنو نجار کے قریب ابو ایوب انصاری کے گھر اترے تو بچیاں نکل آئیں اور آ کر گانے لگی حضور کی آمد کے نغمے کہ خوش نصیب ہے ہم کہ مصطفیٰ ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ دف بجا کے گا رہی تھیں، حدیث میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا کیوں گا رہی ہو، کیوں بجا رہی ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات نے حدیث میں ہے جواب دیا کہ اللہ گواہ ہے تم مجھ سے محبت کر کے یہ گا رہی ہو، گاتی پھرتی ہو، میرا دل، محمد کا دل تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا دو ذوق ہوں گے، کچھ لوگ تو 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد سمجھ کے منائیں گے اور جشن کریں گے، اس لیے 12 ربیع الاول ان کے لیے یوم میلاد رہے اور وہ میلاد کا جشن مناتے رہیں۔ اور معلوم تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی طبیعت اور علمی ذوق کی وجہ سے جشن بطور میلاد نہیں منائیں گے۔ اگر بطور میلاد نہ منائیں تو آمد مدینہ کا جشن تو صحابہ نے منایا تھا، وہ صحابہ کی سنت سمجھ کر ہی منا لیں گے۔ صحابہ کی سنت کہ 12 ربیع الاول ہو کو ولادت ہو اور 12 ربیع الاول کو مدینہ پاک کے انصار اور حبشی اور صحابیات اور صحابہ جشن منائیں، گائیں، رقص کریں اور ترانے گائیں، تو یہ سنت صحابہ مدینہ ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کا دن ہے 12 ربیع الاول، جشن منایا کرو، جی چاہے تو میلاد سمجھ کے مناؤ، جی چاہے تو سنت آمد مدینہ سمجھ کے منا لو، مگر جشن مناؤ 12 ربیع الاول کو۔ اللہ نے سب تاریخیں جمع کر دیں اور وصال کا دن بھی 12 کو رکھا، وصال کا دن بھی 12 کو رکھا، اور وہ اس لیے اس وصال کے دن کا غم نہیں کہ حضور نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، موت اوروں کے لیے ہوتی ہے، میں وصال کے بعد بھی زندہ ہوں اور قیامت تک زندہ ہوں، اور امت کے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں اور شفاعت کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے،
تو وصال حضور کے لیے تھا کہ خدا سے ملاقات ہوئی، اور ولادت اور میلاد امت کے لیے تھا کہ اللہ کی نعمت نصیب ہوئی۔